جدا نانا نبی بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی وہ جدی ماں نبی دیتی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی دنیا دارا دے نعرے مار دینے لوگی اچھل اچھل کے نعرے مار دینے نبی دی آل دا نعرے آج بھی کئیاں نو پتہ نہیں کی بن جاندہ ہے اور لوگوں نبی دی آل دے نعرے ماران گے ساڑھی روح بھی سوکھی نکلے گی اور نبی دی آل دے نعرے ماران گے قبر بھی سوڑی بن جاوے گی تو قیامت والے دیارے حسین دے نانے دی شفاعت بھی لگ جاوے حسینیت بازو چوکے سجا حسینیت 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 امام الانبیاء دوغلہ موہن پادری امام علی مقام دے زلفہ مبارکہ نو سوارنا شروع کر دیتا ہے امام علی مقام دے داڑھی مبارکہ دے بالا درست کرنا شروع کر دیتا ہے امام علی مقام دے ہونٹا مبارکہ دی زیارت کرنا شروع کر دیتی ہے آپ دی اکھا مبارکہ ول ویکھنا شروع کر دیتا ہے آپ دے چہرے مبارکہ ول ویکھی جا رہا ہے نالے پادری گلاں کرنا شروع ہو گیا دس تو کون ہے وہ ایڈا سونا تیرا چہرہ ہے دس تو کون ہے اور لوگوں جیدہ نانا نبی ہوئے جیدہ بابا علی ہوئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند جم کے سرکار دی بارگاہ میں درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی
ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو سی ہو۔ حضور کی بات ہو رہی کہ حضور اپنے سب غلاموں پر نظر رکھتے ہیں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ وادی طائف کی بات، لوگ پتھر مار رہے تھے، حضور پھر بھی کہہ رہے تھے اے نہیں ماندے انہاں دی اولادیں سانو منن گیاں۔ سبحان اللہ۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی۔ وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی، وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے، مدینے میں جو لگتی ہے، عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے، عدالت ہو تو ایسی۔ نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، حضرت علی اور عصر کی نماز کا جو واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی۔ یہ تھی اصلی بات جس کے لیے کلام کا انتخاب کیا گیا۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، کیا رہے جاری جو نیزے پر، رہے جاری پر، رہے جاری جو نیزے پر، رہے جاری جو نیزے، آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ خدا جے دے توفیق بندیا تو ویکھ پھر کے جہان سارا، قرآن دے لکھاں
سرکاری کربلا نہ مل سی قرآن دے لکھاں کاری مل سر پر کاری کربلا نہ مل سی حسین ابن علی نے یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری کیونکہ اگلی گل جڑی بڑی وزنی میں تاں بار بار ریپیٹ کرے کہ سارے شامل ہو جاؤ رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو سی ہو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو اکبر اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر یہ حسین دے پتران دی گل ہے اکبر اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو سی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو اللہ جل جلالہ وعمل والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زین پہ بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین بزرگوں اور ساتھیوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعائے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری گفتگو محفل کے اندر کربلا معلّہ تک پہنچی تھی آج ہم سماعت کریں گے کربلا سے واپسی کربلا کے بعد کے حالات کچھ واقعات ہم سماعت کریں گے جب سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی یزیدیوں نے درندگی کی انتہا کر دی ظلم و ستم کی انتہا کر دی جب امام علی مقام شہید ہو گئے آپ کے رفقا بھی شہید ہو گئے تو شمر لائن نے امام علی مقام کے سینے پر بیٹھ کر میرے امام کا سر انور جدا کیا یہ کوئی عام سی بات نہیں میرے بھائیوں سمجھنے والی باتیں ہیں میں نے پہلے قطعی آل نبی کا کام ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم بھی دعا کریں کہ حسینی بن کر جئیں ان کی طرح زندگیاں گزاریں انہوں نے کتنے امتحانات دیے ہر امتحان کو پاس کیا پھر یزیدیوں نے جو آپ کے رفقا آپ سمیت شہید ہوئے تھے معاذ اللہ لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی امام علی مقام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے یار توجہ کرو ادھر کی کدی کدھر توجہ نہ سنو گا
میرے امام کے جسم اطہر پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے۔ امام کا پورا جسم زخمی ہو چکا ہے۔ امام علی مقام کے ہڈیوں کے ساتھ وہ الفاظ نہیں کن الفاظ کے ساتھ ہم یہ بیان کر سکیں، لیکن یزیدیوں نے ظلم کی حد کر دی، انتہا کر دی ظلم کی۔ پھر اس کے بعد یہ تو یہاں تک کربلا تھی، اب اس کربلا کے بعد خواتین کی بھی کربلا تھی۔ امام حسین کی ہمشیرہ آپ کی بہن جن کا نام جناب زینب ہے، امام علی مقام کی شہادت کے بعد کس دلیری، جرت، بہادری کے ساتھ اس خاتون نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب جو یزیدی تھے وہ گھوڑے دوڑا رہے تھے، ادھر عصر کی نماز کا وقت تھا، بی بی زینب عصر کی نماز ادا کر رہی ہے، نماز عصر ادا کر رہی ہیں، ادھر یزیدی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ یہ خواتین کا کردار دیکھیے، کربلا کے اندر بھی نماز کو چھوڑا، جناب زینب عصر کی نماز ادا کر رہی ہیں، ادھر یزیدی امام علی مقام کے سر انور کو نیزوں کے اوپر اچھال رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں۔ جب جناب زینب نے سلام پھیرا، ایک خاتون آئی، پانی کا پیالہ پکڑا ہوا تھا، کہا کہ اے سید زادی پانی نوش کر لیں، پانی پی لیں، اتنے دنوں سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، پانی پی لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے چھوٹوں کا حق ہے، میرا بھتیجا ہے زین العابدین جو بخار کے اندر جھلس رہا ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، میرا بھتیجا میرے بھائی کا بیٹا وہ تڑپ رہا ہے، بخار بھی بڑی شدت کا ہے۔ کہا پہلے میں یہ پانی اپنے بھتیجے کو پلاؤں گی۔ جناب زینب جاتی ہیں اپنے بھتیجے کے پاس، آپ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، کہا کہ بیٹا اٹھ پانی پی لے، تیرا جسم جھلس رہا ہے آنکھ کے اندر، بیٹا تجھے بہت تیز بخار ہے۔ اب امام زین العابدین بے ہوشی کے عالم میں تھے، آنکھیں بند تھیں، کہا کہ کون ہے ہم سے اس پردیس میں ہم سے کون اتنا پیار کرنے والا آ گیا؟ کہا کہ بیٹا آنکھیں کھول، میں تیری پھپھی ہوں، بیٹا آنکھیں کھول پانی پی لے۔ جناب زینب نے پانی کا پیالہ پیش کیا، امام زین العابدین نے عرض کی پھپھی جان، پھپھی اماں پہلے آپ پی لیں۔ کہا کہ نہیں بیٹا پہلے چھوٹوں کا حق ہے، لہذا بیٹا تو چھوٹا ہے، تجھے بخار بھی ہے، پہلے تو پانی پی لے۔ آئے ہائے قربان جائے، امام زین العابدین نے کہا اماں اگر چھوٹوں کا حق زیادہ ہے تو میری بہن سکینہ جو ہے وہ بھی بیچاری بڑے دنوں سے پیاسی ہے، اماں ان کو یہ پانی کا پیالہ پیش کر دیں۔ اب جناب سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، پانی کا پیالہ پکڑا، کہا کہ پھپھی اماں یہ میرے بھائی کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ یہ کربلا کی داستان بہت اہم داستان ہے، بندہ سمجھے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کتنے وہ بہادر لوگ تھے، کتنی جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ دیکھیے یہ ہم سن رہے ہیں گفتگو، اب جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں یہ پانی میرے بھائی کو کیوں نہیں پلایا، وہ بخار میں ہیں، ان کو پانی پلائیں۔ کہا کہ بیٹا میں نے تیرے بھائی کو پانی دیا تھا، تیرے بھائی نے کہا پہلے چھوٹوں کا حق زیادہ ہے، میری بہن سکینہ کو پانی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بی بی سکینہ نے کیا کیا، وہ پانی کا پیالہ پکڑا، کربلا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے کہا بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ کہا کہ اماں تو نے خود ہی تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کا حق ہے، میں اپنے بھائی اصغر کو پانی پلانے جاؤں۔ اللہ، حالانکہ وہ تو شہید ہو چکے تھے۔ یہ محبت بری داستان، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی کرنی۔ اب چھوٹی سی بچی تھی، ٹھیڈا لگا تو وہ پانی کا پیالہ بھی کربلا کی زمین میں پی لی۔ سیدزادے پھر آپ اس حالت کے اندر زندگی گزاریں، پھر سجدہ فرماتی ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہوا، میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد فرماتی ہیں میں نے خیمے کے اندر ڈھونڈا، بیٹی سکینہ نظر نہیں آ رہی، مجھے پریشانی ہوئی کہیں بیٹی گم نہ ہو جائے، ویران علاقہ ہے، رات کے اندھیرے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سجدہ فرماتی ہیں لوگوں میں ڈھونڈتی رہی نہ ملی،
عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. دیکھیے کتنے یار وہ نماز سے محبت کرنے والے لوگ تھے, کتنا بڑا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا وہ سارا منظر دیکھا, لیکن نماز پھر بھی چھوڑی, پھر بھی پردے کو فالو کیا, بے پردگی نہیں کی, پھر بھی پردہ بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ہے. کہتی ہے میں نے عشاء کی نماز ادا کی, پھر بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. کہتی ہے میں نے سارے خیموں میں دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی. پھر میں نے کربلا کا رخ کیا جدھر وہ بھتیجے بھانجے بھائی سارے شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. فرماتی ہیں لوگوں پھر میں کربلا کی طرف بڑھی تو کیا دیکھا, اللہ اکبر, بی بی سکینہ امام علی مقام حضرت امام حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں, اپنے باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں. رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا ہے. فرماتی ہیں بیٹی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا تو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے سویا کرتی تھی, بیٹا آج کربلا کے اندر یہ ہماری پہلی رات بغیر باپ کے تیری گزر رہی ہے, 11 محرم کی رات ہے. بیٹا بتا تو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے سویا کرتی تھی, آج قدموں سے کیوں لپٹی ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں سینے کی طرف گئی تھی, ظالموں نے اتنے تیر چلائے ہیں, ظالموں نے اتنی برچیاں چلائی ہیں, ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ میرے بابا کا پورا جسم چھلنی ہو چکا ہے. میرے بابا کے پورے جسم پر آپ کے سینے پر تیر ہی تیر لگے ہوئے ہیں. پھوپھی اماں میں وہاں نہیں لیٹ سکی, لہذا میں قدموں سے لپٹ کر سو رہی ہوں. اللہ اکبر. جناب زینب نے کہا بیٹا صبر کرو, ہم صبر کرنے والے ہیں. یزید نے ظلم کی انتہا کر دی ہے, ہم نے صبر کرنا ہے, صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. امام الانبیاء دو غلام و جناب زینب بی بی سکینہ نو خیمے دے اندر لے کے آندیاں نے, اپنے خیمے دے اندر فرماندیاں نے بیٹا سو جا, آرام کر, صبر کر, اسی اللہ دی راضی تے رضا تے راضیاں. سب کچھ ہوندیاں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی. فرمایا ساڈے کول اللہ نے سب کچھ عطا کیتا ہے بیٹا, پر اللہ کریم نے بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین. فرمایا جیڑا بندہ صبر کرے گا او دے نال اللہ دی ذات ہوے گی. فرمایا بیٹا اساں صبر کرنا ہے. گل شروع ہوگی میرے ویر. ہن جناب زینب فرماندیاں نے لوگوں رات دا پہر چل رہا ہے, میں ویکھیا ہر پاسے سناٹا چھایا ہویا ہے, رات دا دوسرا پہر چل رہا ہے. میں سوچیا میرے ویر دا لاشا پیا ہویا ہے, میرے پتراں دے لاشے پے ہوئے نے, بھتیجیاں دے لاشے پے ہوئے نے, بھانجیاں دے لاشے پے ہوئے نے, کدھرے کوئی درندہ کوئی خونخوار جانور حملہ نہ کر دے. سجدہ فرماندیاں نے لوگوں میں پہلو آکھیا کڈا جگرائی سجدہ دا کڈا حوصلہ ہے جناب زینب دا. ہن جناب زینب انج سمجھو حسین پاک بن گئیاں نے. ہن حسین دا کردار خود ہمشیرہ اپنے بھائی دا روپ دار کے کھلوتیاں نے. آپ فرماندیاں نے 72 تن میں اکٹھے کیتے نے, سارے لاشے اکٹھے کر کے فرماندیاں نے میں اپنے ویر دی تلوار پکڑ لئی. او تلوار جڑی مولا کائنات چلاندے رہے نے, مولا علی شیر خدا تلوار چلاندے نے, وہی تلوار امام علی مقام نے چلائی ہے. جناب زینب فرماندیاں نے لوگوں مینوں خطرہ لاحق محسوس ہویا کدھرے کوئی درندہ حملہ نہ کر دے. میں ساریاں لاشاں کٹھیاں کیتیاں نے, اپنے دوواں پتراں دی لاش بھی چکی ہے. واہ زینب تیرے حوصلے تو قربان جائیے, اپنے ہتھاں دے نال اپنے ویراں دے لاشیں چکدی پئی ہے, اپنے ہتھاں دے نال اپنے پتراں دے لاشیں چک رہیاں نے, جواناں دے لاشیں اکٹھے کردیاں پئیاں نے. سجدہ فرماندیاں نے لوگوں میں سی تک بھی نہیں کیتی, آ تک بھی نہیں کیتی, سارے لاشیں اکٹھے کر کے میں او تلوار پکڑ لی ہے جڑے میرے بابا جی پکڑ دے ہوندے سن, جڑی تلوار میرے ویر نے کربلا دے وچ چلائی ہے. فرماندیاں نے میں تلوار پکڑ کے پہرے دار بن گئی ہوں, پہرے دار بن گئی ہاں, میں ایتھے پہرا دینا ہے. آپ فرماندیاں نے لوگوں جدوں رات دا دوسرا پہر شروع ہویا ہے کی ویکھیا کوئی نقاب پوش بندہ آ رہا ہے, سواری دے اوتے سوار ہو کے کوئی بندہ ساڈے قریب آ رہا ہے. میں کیوں آواز دیتی ہے اوے آن والیا رک جا, پیچھے کھڑا ہو جا, ایتھے نبی پاک دے شہزادے آرام پہ کر دینے, تو کون ہے؟ آن والا ہے رات دا دوجا ویلا ہے, میں سیدزادی کھڑی ہاں, میں پیرا دے رہی ہاں. اور جدوں شخصیت سامنے آئی ہے عرض کر دیا نے کون آن والا ہے, اور جڑے پردہ پوش شخصیت نے لوگوں کوئی عام ہستی نہیں ہو, تیرے تے میرے لجپال آقا نے میری سرکار تشریف لے کے آئے نے. عرض کر دیا نے کون ہے؟ فرمایا بجڑی میں تیرا نانا ہاں,
بیٹا میں تیرا نانا وا، میں تے دیکھن واسطے آیا وا میری دھی کیویں پیرا دے رہی ہے، میں تے دیکھن واسطے آیا میرے نواسیاں نے کیویں امتحان دیتا ہے۔ عرض کردیاں نے نانا جی ویکھو تے صحیح میرا ویر بھی شہید ہو گیا ہے، میرے پتر بھی شہید ہو گئے نے، پتر بھی شہید ہو گئے نے، بھتیجے بانجے سارے شہید ہو گئے نے۔ نانا جی دسو ہن تسی کی آکھنا چاہندے ہو؟ نانا جی اسی انہاں کولوں ہنے بدلا لئیے۔ فرمایا نا نا بیٹا اساں صبر کرنا ہے، میں تے تینوں حوصلہ دیون واسطے آیا وا، میں ہونی نہیں آیا، میں تے سودا آیا وا، سارا مندر ویکھ رہا وا، رب دی ذات ول بھی ویکھیا، مولا تو کیویں امتحان لے رہا ہے، مولا میں تیری رضا تے راضی ہاں، مولا میں اپنے پتراں دی کیویں تربیت کیتی ہے، میں اپنے لالا نو بھی ویکھیا کہ میرے لالا نے کیویں قربانیاں دتیاں نے، میرے نواسیاں نے میرے دین واسطے بڑی تو بڑی قربانی پیش کر دیتی ہے۔ فرمایا میری بیٹی زینب چپ کر جا، صبر دا دامن تھامے رکھی، اے قیامت والے دیاڑے سارے راز کھل جان گے، قیامت والے دیاڑے پتہ چل جاوے گا، میری بیٹی تو صبر کرنا ہے کیونکہ صبر والے دے نال اللہ دی ذات ہے۔ ہن جناب زینب فرماندیاں نے لوگوں میں ساری رات میں گزار دیتی، ساری رات گزر گئی ہے۔ فرماندیاں نے اگلا دیاڑا ہویا، ہن یزیدیاں نے کی کیتا، اپنے جڑے فوجی مرے نے واصل جہنم ہوئے نے انہاں دا جنازہ بھی پڑھیا، دفن بھی کیتا ہے۔ سجدہ پاک فرماندیاں نے لوگوں میرے ویر دا لاشا انج پہ آئے، پتراں دے لاشے انج پے نے، بھتیجیاں دے لاشے انج پے نے، ساریاں دیاں لاشاں انج دی انج پیاں ہوئیاں نے۔ ادھروں یزید دی طرف حکم ہو جاندا ہے انہاں نو قیدی بنا کے میرے دربار دے وچ پیش کر دیتا جاوے۔ لوگوں آ دے اصلی کربلا سیدزادیاں نے کڈے کڈے امتحانات دتے نے۔ ہن جناب زینب فرماندیاں نے لوگوں سانو اونٹاں دے اوتے سوار کر دیتا، نہ کوئی گدی رکھی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے، سانو اونجی انہاں نکیاں نو انہاں دے اوتے لٹا دیتا، بٹھا دیتا ہے۔ فرماندیاں نے میرے بھتیجے امام زین العابدین دے ہتھاں دے وچ بیڑیاں لگا دتیاں نے، گل دے وچ توک پا دیتا ہے، پیراں دے وچ بیڑیاں پا دتیاں نے، تے امام علی مقام دا جڑا سر انور ہے نیزے دے اوتے لٹکا کے امام زین العابدین دے ہاتھ وچ پکڑا دیتا۔ ہن امام زین العابدین پتہ کی فرماندے نے؟ کڈا حوصلہ یار سیدزادیاں دا۔ امام زین العابدین فرماندے نے میں اپنے بابا دا سر انور پکڑیا ہویا انج میرے بابا جی دے سر مبارک چوں خون دے قطرے ڈگ دے تے میرے چہرے دے اوتے ڈگ رہے نے۔ قربان جائیے انہاں سیدزادیاں دے حوصلیاں تو۔ فرماندے نے میرے چہرے دے اوتے خون دے قطرے ڈگ دے پے نے۔ جناب زینب فرماندیاں نے پھر سانوں اس طرح انہوں نے قافلے دی صورت دے وچ لے کے جاون لگے تو کوفہ دے پیچھے ایک تھوڑا جہا علاقہ رہ گیا، رات دا ٹائم ہو گیا، ایک یزیدی آکھن لگا ایتھے اسی رات رکڑی ہے تے جڑا امام علی مقام دا سر ہے نا وہ میں اپنے گھر لے کے جانا ہے، یعنی وہ دنیا دی لالچ سی کہ سانو انعام بہتا لبے گا۔ وہ خولی جڑا بندہ سی انہیں امام علی مقام دا سر انور لیا، اپنے گھر گیا، لیکن گھر دے وچ معاملہ کچھ ہو سی، اے دنیا دا کتا جہنمی لانتی اے انہا حد تو اگے گزر گیا، لیکن خولی دی جڑی بیوی سی نا وہ اسلام دی خاتون سن اور حضور دی اہل بیت دے نال پیار کرنے والیاں سن۔ لوگوں گل بڑی مزیدار ہے، بڑی حیران کن کیویں لوکاں نے کیویں سارے معاملہ چل دے پے نے۔ ہن کھولی اپنے گھر دے وچ داخل ہویا، رات دا پہر ہن سوچن لگا امام علی مقام دا سر انور رکھاں تے کتھے رکھاں، میری بیوی نو پتہ چل گیا وہ میرے نال لڑائی کرے گی، میرے نال ناراض ہوے گی۔ ہن کھولی نے کی کیتا ہے لوگوں تندور جڑا بج گئی اگ سوا دے وچ امام علی مقام دے سر انور نو رکھ دیتا ہے، ہن جا کے سو گیا ہے۔ لیکن جڑی خولی دی بیوی ہے وہ کی کر دی ہے، تہجد بھی پڑھ دی ہے، ساریاں نمازاں بھی پڑھ دی ہے، قرآن دی تلاوت بھی کر دی ہے، حضور دی اہل بیت دے نال بھی کنا پیار کر دی ہے۔ ہن کھولی سو گیا، ہن تہجد دا ویلا ہویا، کیونکہ اللہ والیاں دی نشانیاں کی نے، جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے، اللہ دیاں بندیاں ہوندیاں نے، کی کر دی رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سدیاں جگاوے۔ ہن خولی دی بی بی آکھدیاں نے لوگوں میری
جدوں اکھ کھلی ہے کہ نماز تہجد ادا کرنی ہے، آپ فرماندی ہے جدوں میں اپنے بیڑے دے وچ داخل ہوئی ہاں میں کی ویکھیا ہے، میرے بیڑے دے وچ نور ہی نور برس رہا ہے، میرے بیڑے تو لگ کے آسمانہ تک نور ہی نور پھیل رہا ہے، آسمانہ تک نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں سجے کھبے توجہ کی تھی، آخر میرے گھر دے وچ کوئی عجیب واقعہ کی پیش آیا ہے؟ آپ فرماندیاں نے لوگوں میں کی ویکھیا ہے، آپ فرماندیاں نے 4 حسین و جمیل خواتین نے انہوں نے کی کیتا ہے آکے، آپ فرماندیاں نے ایک خاتون نے تندور دا ٹکنا چوکے امام علی مقام دا سر انور ٹکیا ہے، اس سر انور دے نال پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ہتھاں دیاں انگلیاں دے نال کنگھی کرنا شروع کر دیتی ہے، میرے امام دے داڑھی مبارکہ دے والا نو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، امام علی مقام دے ہونٹ مبارکہ زخمی نے اس خون نو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ دے والا نو آپ دیا زلفاں نو سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ خولی دی بی بی آکھ دی ہے میری چیخ نکل گئی، میں بے ہوش ہو گئی، اے منظر کی بن گیا ہے؟ آپ فرماندیاں نے میں جدوں بے ہوشی تو بعد دوبارہ ہوش دے وچ آئیاں، میں پوچھیا تسی کون ہو، تسی کدھروں آئیاں ہو؟ او خواتین نے آکھیا جن نے اپنے پتر دا گود دے وچ سر انور رکھیا ہے، فرمایا مینوں بی بی فاطمہ آکھدے نے، مینوں بی بی فاطمہ آکھدے نے، دوجی جڑی خاتون نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آکھدے نے، صبح فجر ویلے میں 4 بیبیاں دا نام لے سن، فرمایا تیسری جڑی بی بی ہے اے بی بی مریم نے، چوتھی جڑی خاتون تینوں نظر آ رہی ہے اے بی بی آسیہ نے، اے سارے اسی حسین پاک دے سر انور دے نال پیار کا نواسی آئیاں نے، ہن خواتین جڑیاں غائب ہو گیاں نے، ہن خولی دی بی بی آکھدی ہے میں امام علی مقام دا سر انور تندور دے وچوں باہر کٹ کے زیارت کیتی ہے، آپ دے چہرے مبارکہ نو ویکھیا ہے، لوگوں آپ دیاں زلفاں نو ویکھیا ہے، اے او چہرہ ہے جے بوسے مصطفیٰ نے لینے، اے او ہونٹ مبارکہ نے جتھوں میری سرکار بوسے لیندے رہے نے، او امام علی مقام دا سر انور لوگوں جڑے میری سرکار حسین پاک نو اپنے موڈیاں تے چوکے کھڑا دے رہے نے۔ ہن خولی دی بی بی نے جا کے ٹھڈا ماریا، فرمایا او نہیں نہ اٹھدا، تو کڈا بڑا جرم کر کے آیا ہے، نبی دے گھرانے دے نال کی کر کے آیا ہے، فاطمہ دے بچیاں دے نال تو کی کر کے آیا ہے، جا تیرا میرا رشتہ جدا ہو گیا ہے، آج تو بعد میں تیری بیوی نہیں، تیرے میرے راستے جدا ہو گئے نے، آج تو بعد میں تیرا ساتھ چھڑ رہی ہاں۔ خولی جلدی جلدی اٹھیا، قدمہ دے وچ ڈگ گیا، آکھن لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، بچیاں دا کون خیال کرے گا، نہ جاویں چھڑ کے، بچیاں دا کون خیال کرے گا؟ ہن بیوی دے الفاظ سنے آکھن لگی تو تے نبی دا سارا گھر ہی اجاڑ دیتا ہے، تو تے فاطمہ دا پوری نسل دے نال ظلم و ستم دی انتہا کر چڑھی ہے، پر میں تینوں اپنے بچیاں دی تو بڑی فکر ہے، فاطمہ دے بچیاں دی تینوں کوئی فکر نہیں سی، تو جو کر کے آیا اتھے کرتوت تینوں اپنے بچیاں دا اتنا فکر ہے، انہاں دا کوئی نہیں سی فکر۔ اس تو بعد کتاب خاموش ہے کہ وہ خاتون کدھر گئیاں اللہ جانے، لیکن اتھے تک اس خاتون نے ساتھ دیتا سرکار دی اہل بیت دی محبت دا، فرمایا کہ تو اہل بیت دا دشمن ہے، میں اہل بیت دی غلام ہاں، لہذا تیرے میرے راستے آج تو جدا نہیں۔ پھر اس تو بعد ہولی اگلا دن ہویا، امام علی مقام دا ساتھ لے کے پھر چلے گئے، لوگ کوفے دے قریب پہنچن والے نے، تو کوفے دے قریب ایک گرجا کار عیسائیاں دا، وہ جڑا گرجے کار دے وچ پادری ہے نا، پادری بیٹھا ہے، انہیں ویکھیا کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہے، کچھ خواتین بھی نال نے، تو لوگوں کو قیدی بنا کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ وہ پادری اپنے گرجے گھر چوں باہر آیا، انہیں آ کے آکھیا تسی کون لوگ ہو، کتھوں آئے ہو؟ وہ انہیں دنیا دے لانتی سن، آکھن لگے جی یہ ساری حکومت دے باغی نے، لہذا اسی باغیاں دے سارے لے کے جا رہے ہیں، خواتین بھی قیدی بنا کے جا رہے ہیں، یزید دا حکم ہے، لہذا انہوں نے یزید دی حکومت کو نہیں منیا، تو لہذا اسی انہوں نے قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جڑا پادری سی نا، انہیں جدوں امام علی مقام دے چہرے مبارکہ دی زیارت کی تھی، آئے امام علی مقام دی زلفاں نو ویکھیا، داڑھی مبارکہ نو ویکھیا، آکھیا اج رات تسی ایتھے رک نہیں جاندے؟ انہوں نے آکھیا جی اسی رات رکنا ہے، رات دا ٹائم ہے۔ ہن پادری آکھن لگا ایک رات واسطے امام دا سر مینوں نہیں دے دندے، صرف ایک رات واسطے سر میرے حوالے کر دے۔ وہ تو کہ لالچی سن، انہوں نے آکھیا تو سانو دوے گا کی؟ فرمایا تھانوں میں 80,000 درہم دواں گا، 80 ایک رات دے 80,000 درہم دواں گا۔ وہ بڑے خوش لے، موجاں لگ گئیاں۔ ہن پادری نے کی کیتا؟ لوگوں توجہ، ہن پادری نے امام علی مقام دا سر انور پکڑ کے اپنے گرجے گھر چلا گیا۔ امام الانبیاء دو غلام ہن پادری
امام علی مقام دیا زلفا مبارکہ نو سوارنا شروع کر دیتا ہے، امام علی مقام دے داڑھی مبارکہ دے والا درست کرنا شروع کر دیتا ہے، امام علی مقام دے ہونٹا مبارکہ دی زیارت کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ دی اکھا مبارکہ وال ویکھنا شروع کر دیتا ہے، آپ دے چہرے مبارکہ وال ویکھی جا رہا ہے، نالے پادری گلاں کرنا شروع ہو گیا، دس تو کون ہے، وہ ایڈا سونا تیرا چہرہ ہے، دس تو کون ہے، اور لوگوں جیدہ نانا نبی ہوئے، جیدہ بابا علی ہوئے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، جدہ نانا نبی ہے بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، وہ جیدی ماں نبی دیتی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ وہ پادری نے گلہ کرنی شروع کر دینا، لوگوں توجہ دینا سننے والی گل ہے، بڑے افسوس دا مقام ہے، لوگ دنیا دارہ دے نعرے مار دینے، لوگی اچھل اچھل کے نعرے مار دینے، نبی دی آل دا نعرہ آج کئیاں نو پتہ نہیں کی بن جاندا ہے، اور لوگوں نبی دی آل دے نعرے مارا گے ساڑی روح بھی سوکھی نکلے گی، اور نبی دی آل دے نعرے مارا گے قبر بھی سونی بن جاوے گی، تو قیامت والے دیارے حسین دے نانے دی شفاعت بھی لگ جاوے گی۔ حسینیت بازو تو کے سجا، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ کل پادری لوگوں گلہ کر دے، تو کون ہے، دس تو کون ہے، تو کون ہے، دیکھو گلہ کرنے نال کیتیاں جا رہی ہیں، سرے مبارکہ کٹے ہے، تو کون ہے، تو دس کون ہے۔ ہن امام علی مقام دے ہونٹے مبارکہ وجد دے وچ آگے حرکت کرنا شروع کر دیتی، فرمایا میرا نام حسین ہے، بولو بولو سبحان اللہ، فرمایا سونا پادری میرا نام حسین ہے، میرا بابا علی ہے، میرا نانا نبی ہے۔ شکر ہے ادھروں کئی بندے نے ہاتھ چکے، ادھروں نہیں چکے، تسی بھی آکھو نا سبحان اللہ، سارے حسین دے منگتے بڑھ کے سبحان اللہ۔ فرمایا میرا بابا علی ہے، میرا نانا نبی ہے۔ انہیں ساریاں گلاں سنی، انہیں آکھیا اچھا جیدہ سر کٹیا وہ بھی گلاں کردہ، پتہ چلے اللہ دا قرآن بھی سچ فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ لو جی پادری نے صبح دا ٹائم آیا، انہوں نے کہا لو جی اپنی امانت واپس لے لو، نالے سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یزیدی آکھن لگے وہ تیری طبیعت ٹھیک ہے، تینوں کسی نے کوئی تبلیغ بھی نہیں کی، تو اسلام کیویں قبول کر لیا؟ فرمایا گل سمجھن دیئے، تسی کلمہ پڑھ کے سر کٹیا ہے، تسی اس نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے نواسے دا سر کٹیا ہے، ویکھ میں اس سر نو ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرمایا فرق دی گل ہے، تسی نہیں سمجھ سکے، میں سمجھ گیا۔ عظمت کا پاسباں حسین ابن علی ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، امام علی مقام دا مقام کیے، فرمایا تسا نہیں سمجھ سکے، 80,000 درہم انہاں دے حوالے کر دیتے نے، وہ بڑے خوش ہو کے جا رہے نے، راستے دے وچ انہوں نے لالچ دا مظاہرہ کیتا، آکھن لگے جلدی کریے، یزید نو پتہ لگ گیا یزید سارا مال لے جائے گا، چلو بوری دا منہ کھول کے اسی رقم گن دے ہیں، کتنا کو مال لبیا ہے۔ لوگوں جدو 80,000 درہم دی بوری کھولی گئی ہے، جدو بوری کھولی ہے وہ ساری بوری دے وچ مال ہے، ٹھکریاں بن گئیاں نے، ٹھکریاں دے وچوں آوازاں آندیاں نے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ قرآن پاک دی آوازاں آندیاں نے، فرمایا تسی ظلم کیتا، تسی کی سمجھ دے ہو اللہ دی عدالت نہیں لگنی، فرمایا اللہ پاک دی کچہری لگنی ہے، تسی امام علی مقام دے نعرے کیتا ہے، تھوڑا حشر بڑا برا ہونے والا ہے۔ لوگوں پھر امام علی مقام دا سر انور لے کے جا رہے ہیں، بی بی زینب بھی نال جا رہی ہے، میں شارٹ کٹ کر دیتا کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ ہن آخر کار یزید دے دربار تک ایک قافلہ پہنچن والا ہے، یزید نے حکم نامہ شروع کیتا، جڑی میں گل کرنا گل تھوڑی جی کوڑی لیکن گل حق کے تو ساڈا کام ہے ہوکا دینا، کوئی گل ایکسیپٹ کر لے، مرضی نہ کرے وہ دی مرضی۔ یزید نے آکھیا قافلہ روک دیتا جاوے، دمشق تو باہر قافلہ روک دیتا گیا،
اس تو بعد سجایا گیا دمشق میں، یعنی جشن منائے جا رہے ہیں، معاذ اللہ کے باغی آ رہے ہیں، انہوں نے ساری حکومت نہیں مننی تو یزید نے باجے بجائے۔ یزید نے کی بجائے؟ میں پہلے آ کے گل کہ چبنی ہے، باجے کنے بجائے؟ یزید نے باجے بجائے، یزید نے جشن منائے، سارے انہیں غلط کام کیتے۔ لیکن لوگوں جدو امام علی مقام دا سر انور یزید دے سامنے پلیٹ میں رکھ کے پیش کیتا گیا، یزید نے ایک چھڑی میرے امام دے ہونٹاں تے لگائی، اتنے حضور نے ایک صحابی بیٹھے سن، او لائنا کوئی خدا دا خوف کر، اے ہونٹ او ہونٹ نے جنہاں نے میرے نبی پاک نے بوسے دیتے ہیں، اے ہونٹ او نے جنہاں نے میرے نبی پاک نے بوسے دیتے ہیں۔ یزید کہنے لگا تو نبی پاک دا صحابی نہ ہوندا تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سی۔ وہ صحابی کہنے لگے تیرا کام صرف ٹکڑے ہی کرنا ہے، ہو تو کر بھی کی سکتا ہے، تیرا کام تے گردنا اڑانا، ہو تو کر بھی کی سکتا ہے۔ اور لائنا تو تے نبی پاک دے صحابی تک سن کے انہی گل کیتی کہ میں تیرا ادب کیتا ہے، تے جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیلدا رہا وہ تو کنا کے ادب کیتا ہے۔ لوگو پھر اس تو بعد ابن زیاد نے آکھیا امام زین العابدین بھی شہید کر دیو، بی بی زینب اگے کھڑی ہو گئی شیرنی بن کے، میں چپ کر جائے، حج تک میں بولی نہیں، بڑا میں صبر کیتا، میرے ویر بھی شہید ہو گئے، میرے پتر بھی شہید ہو گئے، میں نہیں بولی، خبردار جے میرے بھتیجے وال کسی نے میلی اکھ کر کے بھی دیکھا ایہو جی بد دعا کراں گی تیری نسلاں تباہ ہو جان گیاں۔ یہ سید زادی للکار رہی ہے، یہ علی دا خون ہے، حسین دی بہن ہے، ان کوئی گل ایویں نہ کر سکتا، مردانہ وارا کیا لائنا چپ کر جا، جے تلوار چلانی ہے تو پہلو میرے تے چلا، میرے بھتیجے وال بعد میں جائیں۔ امام زین العابدین نے بیڑیاں کھڑکا کے اماں پیچھے ہٹ جا، مردہ نال گل مرد ہی کر دینے، فرمایا لائنا کر لا جو کر نہیں، دیکھ میرے نانے دے نعرے اج بھی وجدے نے، میرے ویر گل میں مختصر کر دیتی۔ پھر یزید نے آکھیا جدو دیکھا کہ حالات تھوڑے جو انہیں سیاسی بیان دیتا، اسی سنتے ہیں سیاسی کی کچھ ہو رہا ہے ملک میں، یزید نے دیکھا کہ لوگ میرے خلاف ہو جان گے، انہیں کہا او حسین پاک مینوں تو تھوڑے نہ کوئی مسئلہ ہی نہیں سی، انہیں سیاسی بیان دیتا اپنے آپ کو بچان واسطے۔ امام زین العابدین کو یزید نے آکھیا کوئی ڈیمانڈ ہوئے، فرمایا میری دو ترے گلاں نے، پہلی ڈیمانڈ یہ سانو با حفاظت مدینہ شریف پہنچا دیتا جائے، دوسرا ساڈا مال ساڈے حوالے کیتا جائے۔ یزید بڑا خوش ہے کہ مال دا سوال کیتا، فرمایا چپ کر جائے، اسی مالا دے بھوکے نہیں، ساڈے مال دے وچ کچھ ایسیاں چیزاں نے جنہیں سانو بی بی والوں ملیاں سن، بی بی فاطمہ والوں، اسی اس نسبت دی وجہ تو کہ وہ نسبت نیک لوکاں دے نال ہے، اسی نہیں چاہتے پلیت لوکاں دے ہاتھ ساڈا مال جاوے، فرمایا ہور اسی تے کچھ نہیں منگدے، اسی ٹھوکر ماردے ہاں۔ تیسری گل فرمایا اج جمعے دا دیہاڑا ہے تے اج جمعے دا خطبہ میں دینا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا جمعے دا خطبہ اج میں دینا ہے۔ یزید نے آکھا ٹھیک ہے اسی گل منگدے ہیں۔ لوگوں سنو پھر دیکھو میں کربلا دا بیان کیتا ادھر بھی اسی سنیا، کئی لوگوں کی اکھاں وچ آنسو آ گئے، کئی تڑپ گئے۔ لوگوں اگر اسی کربلا سنیے صدیاں تو بعد بھی ساڈی یہ کنڈیشن بن جاتی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، جنہیں اکھاں دے نال سارا منظر ویکھیا وہ جدوں بیان کیتی ہوئے گی کربلا دی داستان ممبر تے کھلو کے کیسا سما ہوئے گا، یزیدی کیویں لڑ کھڑا گئے، سید زادہ ممبر تے سوار ہو گیا، فرمایا لوگوں سنو اسی وہ لوگ ہاں انہاں ظالماں نے سانو بلا کے شہید کیتا، فرمایا اسی وہ لوگ ہاں اسی ہر امتحان نو اپنے سینے دے نال لایا، ہر قربانی اسی دیتی ہے، ہر پریشانی دا اسی سامنا کیتا ہے، پر اسی سی تک نہیں کیتی۔ فرمایا کہ سنو اسی حق تے ہاں، اسی حق تے ہاں، میرا نانا بھی سچا، میرے نانے دا دین بھی سچا، میرے بابا بھی سچے نے، اسی سارے سچے لوگ ہاں۔ لوگوں جو سید زادہ بول رہا سی، خون رسول بول رہا سی، یزید کمبنا شروع ہو گیا کہ سارے لوگ دھڑا مار مار کے رونا شروع ہو گئے۔ تو بی بی زینب نے آکھیا کوفے والیاں نو، فرمایا کہ تسی ہن کیوں رو رہے ہو، ہن کیوں ایڈے ایڈے وڈے آنسو بہا رہے ہو، تسی سانو بلا کے شہید کیتا ہے، یہ اج کیوں انہاں دے ہر سال آپریشن اپنا آپ خود کر دے نے۔ یہ بی بی زینب نے فرمایا سی جاؤ قیامت تک، فرمایا تسی اپنے آپ کو پٹ دے رہو گے لیکن تھوڑا جرم کدی معاف ہون والا نہیں۔ امام علی مقام دے بیٹے امام زین العابدین نے جی آخری گل کی تھی بڑی ڈاڑھی کی تھی، فرمایا لوگوں حق جان کے جیو، حق پہچان کے جیو۔ یزید نے مؤذن نو آکھیا جلدی کر، جے ایویں گلاں کردا رہیا سید زادہ گل ساری بدل جانی ہے، یہ سارے انہاں دے نال ہو جانے نے تے میری حکومت ٹوٹ جانی ہے۔ وہ مؤذن کھڑا ہویا، مؤذن نے اذان پڑھی جدو این اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے فرمایا تینوں اس نام دا واسطہ ہی چپ کر جا، رک جا۔ فرمایا یزید ویکھ دس تو کہندا میں جت گیا حسین ہار گیا،
فرمایا ویکھ اذان دے وچ تیرے نانے دا نام آیا یا میرے نانے دا نام آیا؟ اللہ کرے کدوں بولو گے؟ فرمایا دس تیرے نانے دا نام آیا ہی جب میرے نانے دا نام آیا ہی؟ فرمایا تو تے سوچیا سی حسینی مشن رک جاوے گا، ویکھ تو ظلم و ستم دا بازار گرم کر دیتا، ویکھ حسین دا نانے دے نعرے اج بھی وجدے پئے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، اسی آ حسین والے نہیں، اسی واہ حسین والے ہاں، واہ حسین تیرے حوصلے تو قربان جائیے، واہ حسین تیرے بچیاں دے حوصلے تو قربان جائیے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ میرے ویر یزید پھر اتنے تک نہیں رکیا، میں پہلو کہ میں بڑا کلوز کر دیتا، مسجد نبوی شریف دی بھی بے حرمتی کی گئی، خانہ کعبہ شریف دی بھی بے حرمتی کی گئی، یزید نے بڑا ٹیل لایا، لیکن لوگوں نہ اسلام ہوندا نہ پڑھتے نمازاں اگر سید نے کنبہ کو ہایا نہ ہوندا۔ آج گانا گونج رہی ہیں امام علی مقام دے سجدیاں دے صدقے، امام علی مقام دی شہادت دے صدقے۔ میرے ویر گل مکدی ہے، بے نمازی ہو کے مرنا یزید دا کم ہے، بے نمازی ہو کے مرنا، میری گل مک گئی ہے، اللہ کرے اسی حسینی بن جائیے، صحیح میں نے اچھا، بے نمازی ہو کے مرنا یزید دا کم ہے، تے نمازی بن کے دنیا تو جانا ہے میرے امام دا کم ہے۔ یہ گل اج تک راز وچے لوگوں جیڑا لطف نماز وچے میرے حسین نے سجدے تو سر نہیں چکیا، لوگوں حسین اج بھی نماز وچے، حسین اج بھی نماز وچے۔ اسی الحمدللہ حسینی ہاں تے حسینی بن کے اسی نمازاں بھی پڑھنی تے قرآن بھی پڑھنا ہے۔ اللہ سانو سارے نے حضور دی اہل بیت دی سچی محبت